اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. خواتین و حضرات، ہم رمضان المبارک سے کیسے استفادہ کریں؟ ہاؤ ڈو وی بینیفٹ فرام دی منتھ آف رمضان؟ اس موضوع پر میں انشاءاللہ کچھ باتیں عرض کروں گا، اس لیے کہ ہم بالکل رمضان سے قریب کھڑے ہیں، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایک اور رمضان اپنی زندگی میں عطا فرمائے تاکہ ہم اس سے استفادہ کر سکیں، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے تگدو کر سکیں، اللہ سے درخواست کر سکیں، اور اس دنیا سے جب جائیں جب بھی تو ہم پاک صاف ہو کر جا سکیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں لکھا ہے کہ رمضان رمضا سے مشتق ہے، رے میم ضاد، اور کہا کہ یہ مبالغہ کا صیغہ ہے۔ عرب میں کسی زمانے میں مہینوں کے نام رکھے جا رہے تھے، تو جو سب سے شدید ترین گرمی کا مہینہ تھا اس کے لیے رمضان منتخب کیا گیا۔ یہ اور بات ہے کہ زمانہ جیسے جیسے آگے بڑھتا گیا، کبھی رمضان سردیوں کے زمانے بھی آتا رہا اور آتا ہے، لیکن جب نام رکھے جا رہے تھے تو شدید ترین گرمی کے زمانے کو مبالغے کے صیغے کے ساتھ، جیسے ہم رحمان کہتے ہیں، عطشان کہتے ہیں، ویسے رمضان بہت ہی شدید ترین گرمی کا مہینہ، اس مہینے کا نام ویسے رکھا گیا۔ رمضان اس پتھر کو بھی کہتے ہیں، غزالی نے لکھا ہے جس پتھر پر لوگ عرب کے عموماً کپڑا دھونے کے بعد کپڑے کو سوکھنے کے لیے ڈالا کرتے تھے، اور وہ چٹان جراثیم کش ہوتی تھی، یعنی جس سے جراثیم مارے جاتے تھے، تو ایسی چٹان کو تلاش کرتے تھے دھونے کے بعد جو گرمی کو جذب کر چکی ہو، تو اس پر کپڑے ڈالنے سے کپڑے کے اندر دھونے کے بعد بھی جو جراثیم باقی رہ جاتے ہیں تو چٹان کی گرمی اسے ختم کر دیتی ہے۔ رمضان کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ اس کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی گئی کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ رمضان مومنوں کے دلوں کے اندر حرارت اور گرمی پیدا کرتا ہے، اور جس طرح سے سورج کی گرمی کو جذب کر لیتی ہے چٹان اور شام تک اس کے اندر گرمی ہوتی ہے، اسی طرح سے روحانی حرارت اور اللہ تعالیٰ کے فیوض و برکات جو رمضان میں نازل ہوتے ہیں، بندے مومن کا قلب اسے جذب کرتا ہے اور بہت دنوں تک اس کی تاثیر باقی رہتی ہے۔ جس طرح سے چٹان جراثیم کو جلا دیتی ہے، اسی طرح سے رمضان کا مہینہ مومنین سے جو گناہ صدور ہو گئے ہوں ان کو یہ جلا دیتا ہے، سے برن کر دیتا ہے۔ جس طرح سے کاسمیٹک پلاسٹک سرجری میں جسم کے اوپر داغ دھبے ہوں تو الٹرا وائلٹ ریز کے ذریعے سے جلا دیا جاتا ہے، ٹھیک ٹھاک کر دیا جاتا ہے، اس طرح سے رمضان بندے مومنین کے گناہ کو جلا کر اسے پاک صاف کر دیتا ہے، اسے دھو دیتا ہے، کلین کر دیتا ہے۔ تو اس پہلو سے رمضان ہمارے لیے آیا ہے بڑی نعمتوں کو لے کر، آنے والا ہے قریب میں، جس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، ہماری ایمانی حرارت کو بھی بڑھانا چاہیے، اس ایمانی حرارت کو جذب کرنا چاہیے، اور اس موقع کا فائدہ اٹھا کر اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف کرنے کے تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ رمضان کے بہت سے نام ہیں، ایک تو خود رمضان ہے، شہر عظیم کہا رسول اللہ نے، بڑی عظمت والا مہینہ۔ شہر المواسا کہا، لوگوں سے ہمدردی کرنے کا مہینہ، غمخواری کرنے کا مہینہ،
رمضان کے بارے میں شہر الصبر بھی کہا، صبر کا مہینہ ہے، اپنے موقف پر جمنے کا مہینہ ہے، مشکلات کو برداشت کرنے کا مہینہ ہے۔ اس پہلو سے رمضان شہر الصبر بھی ہے۔ رمضان کا ایک اور نام وہ ہے شہر مبارک، بڑی برکت والا مہینہ۔ برکت کا عام ترجمہ علمی موضوع پر اس کے اندر گئے بغیر، مبارک برکت کہتے ہیں اضافے کو، بڑھوتری کو، کم چیز میں زیادہ فائدہ ہو جائے، اس کو کہتے ہیں برکت۔ عام لوگ ایسے ہی سمجھتے ہیں۔ برکت کا ایک مفہوم جو ہے خوشحالی بھی ہے، فراخی بھی ہے، خوشی اور مسرت بھی ہے۔ رمضان میں آپ دیکھیں گے کہ کیسے برکت ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحر کھانے کے لیے کہا کہ ضرور سحر کھایا کرو، اور آپ نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحر کرو، سحر کھانے میں برکت ہے۔ ہم جو کھانا کھاتے ہیں ناشتہ صبح میں 9 بجے، 1 بجے کے آس پاس ہماری انرجی ختم ہو جاتی ہے، ہم دوپہر کے کھانے کا انتظار کرتے ہیں۔ دوپہر کا جب کھانا کھاتے ہیں تو 5-6 بجے چائے یا کچھ اور ٹفن کا انتظار کرتے ہیں، انرجی ہماری ختم ہو جاتی ہے۔ جو ہم نے خوراک لی ہے وہ خوراک ہمارے لیے 4-5 گھنٹے ہی کافی ہے، اس کے بعد ہماری انرجی ڈاؤن ہونے لگتی ہے۔ رمضان کے سحر میں برکت یہ ہے کہ صبح جب ہم کھاتے ہیں تو 12 گھنٹے 14 گھنٹے تک وہ خوراک، وہ کھانا ہمیں انرجی دیتا ہے۔ اس میں ایسی برکت ہے کہ آدمی جو ہے کمزور نہیں ہو جاتا، بھوکا نہیں ہو جاتا، پریشان نہیں ہوتا کہ کب کھانا ملے گا۔ اسے بالکل طے ہے اس کے ذہن میں کہ مجھے 7 بجے 7:05 پر 10 منٹ پر جب بھی جو ہے افطار کرنا ہے اسی وقت۔ تب تک ایک آدمی نارملی کام کرتا ہے، وہ کھانا لقمہ، حالانکہ عام دنوں کو کھانے کے بنسبت کم کھانا ہوتا ہے سحری میں، 3 بجے 4 بجے تو ہماری عادت نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود اس سحری کے اندر برکت ہے اور ایسی انرجی ملتی ہے کہ دن بھر ہم اپنی زندگی کو ڈرائیو کر سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ افطار کرو، افطار میں بھی برکت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب کسی کو افطار کرنا ہو تو افطار جو ہے کھجور سے کریں، اس لیے کہ اس میں برکت ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا۔ یہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے دن بھر کا بھوکا ہوتا ہے، لیکن 2-4 کھجور کھانے سے، 2-4 گھونٹ پانی پینے سے بھی آدمی کو انرجی مل جاتی ہے، برکت ہے۔ رمضان کا مہینہ برکت کا مہینہ ہے ہر پہلو سے۔ کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ غریب سے غریب کے گھر میں بھی دسترخوان میں 2-4 کھانے چن دیے جاتے ہیں۔ عام لوگوں کے گھروں میں تو عام دنوں سے کہ بنسبت زیادہ کھانا رزق اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ بہت سے لوگ رمضان سے پہلے پریشان ہوتے ہیں کہ بچوں کے کپڑے کے لیے اور دیگر چیزوں کے لیے کہاں سے ہم انتظام کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے انتظام کر دیتا ہے، بڑوں کو بھی کرتا ہے، چھوٹوں کو بھی کرتا ہے، مالداروں کو بھی کرتا ہے، غریبوں کو بھی کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، یہ بھی برکت کا مہینہ ہے۔ قرآن بابرکت رات میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، یہ بھی برکت والی کتاب ہے۔ اس سے جو آدمی قریب ہوتا ہے اس کی زندگی خوشیوں سے مالا مال ہو جاتی ہے، اس کی زندگی کی کایا پلٹ جاتی ہے، اس کی زندگی کے اندر چینج آ جاتا ہے۔ برکت، رمضان برکت کا مہینہ ہے۔ سحر میں بھی برکت ہے، افطار میں بھی برکت ہے، رمضان کے مہینے میں بھی برکت ہے، اور رمضان میں قرآن نازل کیا گیا یہ بھی برکت ہے۔ اور ایک برکت والی رات جسے قرآن نے خود کہا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین۔ حامیم، اور فرمایا کہ اس وضاحت والی کتاب، کتاب مبین، اس کے حوالے سے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اسے ایک مبارک رات میں نازل کیا۔ اور شب قدر جس کو ہم کہتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، تو وہ رات بھی برکت والی، وہ کتاب بھی برکت والی کتاب، وہ دن اور رات ہر لمحے اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت ہی برکت رکھا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان کا فائدہ اٹھائیں اور زیادہ سے زیادہ اس کا استفادہ کریں۔ اور برکت کا ایک عام مفہوم یہ بھی ہے کہ جو عام طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ رمضان میں جو آدمی ایک نفل کام کرتا ہے اسے ایک فرض کا ثواب ملتا ہے، ایک آدمی فرض کام کرتا ہے تو اسے 7 سے لے کر 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، اور بعض جگہ کا 700 گنا تک اللہ تعالیٰ بڑھا کر اجر دیتا ہے۔ برکت ہے، ایک ہی کام ہے، لیکن جو عام دنوں میں نفل ہے اب فرض کا اجر ملتا ہے۔ آپ نے ایک فرض ادا کیا تو 7 گنا سے لے کر 70 سے لے کر 700 گنا تک اس کا اجر ملتا ہے، وہ کوالٹی کی بنیاد پر۔ تو برکت والا مہینہ ہے، اس مہینے کو ہم کیسے استفادہ کریں اس سے اور کیسے فائدہ اٹھائیں۔ پچھلے خطبے میں نے بتایا تھا شخصیت کا ارتقاء یا شخصیت کی نشو و نما میں 8 پہلو میں نے بیان کیے تھے، موقع نہیں ہے 8 پر ہم بات کریں،
4 کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ کیسے ہم اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، کیسے ہم اپنی زندگی کے اندر چینج لائیں، اور صرف رمضان کے حوالے سے میں بات کروں گا۔ جو ادر ٹولز ہیں، ٹیکنکس ہیں، جو ادر میکینزمز ہیں، اس پر ہم انشاءاللہ کبھی اور بات کریں گے، لیکن 4 پہلو سے ہم اپنی زندگی کو کیسے رمضان سے بہتر بنائیں، اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے آج کے دن۔ ان میں سے پہلی چیز ہے روحانی ارتقاء۔ روحانی ارتقاء کے لیے رمضان سے زیادہ کوئی مناسب مہینہ نہیں ہے۔ مولانا امین حسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک موسم ہے۔ فصل کی کاشتکاری کرنی ہے تو اس کے لیے بیج بونے کا ایک موسم ہے۔ آدمی اسے چھوڑ کر کسی اور موسم میں بیج بوئے گا تو وہ فصل نہیں کاٹ سکے گا۔ جو لوگ تجارت کرتے ہیں سیزنل، بچوں کے اسکول کھلنے سے پہلے جن لوگوں کو نوٹ بک اور کتابیں اور شوز کا انتظام کرنا ہے وہ اس سے پہلے کر لیں تو بہتر جو ہے تجارت کر سکتے ہیں، اور وہ مہینہ آنے کے بعد اگر آپ مال کا انتظام کریں گے تو آپ صحیح طور پر تجارت نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی ایک بزنس مین، کوئی بھی ایک کاشتکار وہ سیزن کا فائدہ اٹھاتا ہے، اور رمضان سے بہتر روحانی ترقی کا کوئی سیزن نہیں ہے، کوئی موسم نہیں ہے۔ اس موسم کو جن لوگوں نے ہاتھ سے گوایا، نارمل روٹین لائف زندگی بسر کرتے رہے، اور رمضان سے پہلے بھی، رمضان کے اندر بھی، رمضان کے بعد بھی ان کی شخصیت ویسی ہی رہتی ہے۔ جن کو شعور انگڑائی لے اور سوچے کہ رمضان کے بعد مجھے زندگی کے اندر کچھ تبدیلی لانی ہے تو ان کو پلاننگ کرنی پڑے گی۔ اس کا طریقہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ روحانی پہلو سے مجھے اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے، آپ کو اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے، سیلف اسیسمنٹ۔ مان لیں کہ میں اپنی زندگی کا جائزہ لوں اور آن اے اسکیل آف 0 to 10، 0 سے لے کر 10 کے اسکیل پر میں نے پایا اپنے آپ کو 3 پر، مثال کے طور پر۔ نہ فاجر و فاسق ہوں کہ 0 پر رکھوں اپنے آپ کو، نہ بہت بڑا متقی ہوں کہ 10 نمبر پر رکھوں، 3 نمبر پر رکھتا ہوں۔ اس کی وجہ ہے کہ عام 5 وقت کی نمازیں پڑھ لیتا ہوں، میں قرآن کی کبھی کبھار تلاوت کر لیتا ہوں، دعائیں کبھی موقع مل جائے جمعے کے دن تو کر لیتا ہوں۔ میں نے اپنے اسپریچول پہلو کو اسیس کیا اور 3 پر رکھا مثال کے طور پر۔ اب مجھے جانا ہے 4 تک، تو کچھ اعمال وہ کرنے پڑیں گے جس کے نتیجے میں میرا روحانی ارتقاء ہو، میری نشو و نما ہو، اور میں جو ہے 3 سے 4 کی طرف جا سکوں۔ اس کا مجھے جائزہ لینا ہے۔ ہر آدمی الگ الگ کرے گا، آپ جہاں کھڑے ہیں وہاں سے آگے بڑھنا پڑے گا۔ اس کے لیے رمضان کے آنے سے پہلے کسی ایک رات تہجد میں اٹھ جائیں، یا کبھی کوئی گوشہ مل جائے تنہائی کا، عافیت کا، تو وہاں بیٹھ کر سکون کے ساتھ ان 4 پہلوؤں پر جس پر ہم آج بات کر رہے ہیں تھوڑی سی پلاننگ کرنی پڑے گی کہ مجھے 3 سے 4 تک جانا ہے اپنی زندگی میں، مجھے اپنا ارتقاء کرنا ہے، مجھے اپنا ڈیولپمنٹ کرنا ہے، اور مجھے 3 نمبر اب ملے ہیں، میں 4 تک جانا چاہتا ہوں، تو مجھے کیا کیا کرنے پڑیں گے۔ میں نے یہ طے کیا مثال کے طور پر اگر رمضان کے حوالے سے میں ہر نماز با جماعت ادا کروں گا، مسجد میں ادا کروں گا۔ تراویح ہے، نفل کے بحث میں مجھے نہیں جانا ہے، کوئی کمزور جائے تو جائے، بچے کے لیے جو ہے وہ 10 رکعت ہے، 20 رکعت ہے، 2 رکعت ہے، وہ اس کے لیے ہے۔ حاملہ عورت ہے، دودھ پلانے والی عورت ہے، کوئی مریض ہے تو وہ اپنا سوچے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے نفل کو فرض کے برابر ثواب دینے کا وعدہ کیا ہے تو میں بھی اس کو جو ہے اپنے اوپر لازم رکھوں گا، اور مسجد میں وقت پر پوری نماز ادا کروں گا، اور رمضان بھر میں اس کی تیاری اگر میں اس کی تربیت کرتا رہوں تو رمضان کے بعد امید ہے کہ میری عادت بدل جائے، اور میں 5 وقتہ نماز اور دیگر جو نفل نمازیں ہیں اس کا اہتمام کروں، مسجد میں پڑھوں اور خوش و خضو کے ساتھ پڑھ سکوں۔ یہ میرا جو ہے ایک گویا کہ میں 3 سے 3.5 تک جا سکتا ہوں۔ روحانی ارتقاء، اس کے اور کئی طریقوں میں سے ایک یہ ہے کہ صاحب روزہ رکھنا سب سے بڑا امپورٹنٹ آئٹم ہے۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حلاوت کے ساتھ اور اجر کی امید کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے گئے۔ کہا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کی راتوں میں ایمان کی حلاوت کے ساتھ، ایمانی جذبے کے ساتھ، شعور کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے اجر پانے کی امید کے ساتھ کھڑا رہا، حالانکہ آرام کا وقت ہے اور تھکان ہے، دن بھر ڈیوٹی کر کے آیا ہے، لیکن رات میں تراویح کے لیے کھڑا ہوا ہے آدمی، تو یہ اللہ تعالیٰ کے اجر کے لیے کھڑا ہوا ہے، تو اس کے گناہ معاف کر دیے گئے۔ روحانی ارتقاء میں سب سے پہلے تو یہی کہ آدمی گناہوں سے پاک صاف ہو، پھر دھیرے دھیرے وہ قرب خدا بندی کی طرف آگے بڑھے۔ تو گناہوں کے پاک صاف کرنے کا مہینہ تو یہ ہے کہ روزے کے ذریعے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور رمضان کے قیام اللیل سے اس بحث میں مت جائیے۔ قیام اللیل، تہجد، تراویح، رات کی نمازیں، علماء کے درمیان اس میں مباحث ہیں، اور تہجد کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر کی نماز تک کا وقت ہے، صبح صادق تک، اور اس میں کہیں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔
علماء نے، اسکالرس نے عام لوگوں کے لیے نماز عشاء کے بعد تراویح کا انتظام کیا. کچھ لوگ رات کو 1 بجے آ سکتے ہیں تو آئیے، 2 بجے جا کر پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیے. یہ سب چیزیں آپ کے لیے گنجائش ہے. لیکن وہ جو نمازیں مسجدوں میں ہوتی ہیں کہ کبھی 20 رکعت کہیں 8 رکعت، جو جس مسلک کا عادی ہے جائے وہ، لیکن پابندی سے پڑھے پوری نمازیں. یہ آدمی اپنے آپ پر لازم کر لیتا ہے، فرض نہیں ہے. لیکن اللہ نے جیسے لازم کر دیا کہ نفل کو فرض کا ثواب دے گا، تو ہمارے لیے زندگی میں بدلنے کا موقع ہے کہ ہم نے نمازوں کی ورائٹی کا اہتمام کیا. ایک ایکسٹرا نماز عام دنوں کے بنسبت ہم نے تراویح پڑھ لی. تہجد کو اٹھ جائیے نماز سحری سے پہلے، تو اس کی عادت اگر پڑ جائے تو انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی تہجد کے لیے اٹھنے لگیں گے. ایک اور جو ہے ورائٹی آف نماز آپ پیدا کر لیں گے. افطار کرنے کے بعد مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت صلاۃ الاوابین پڑھ لیجئے تو ایک اور نماز کی عادت ہو جائے گی. اوابین کی بڑی فضیلت آئی ہے، رزق میں خیر و برکت کے لیے بتایا گیا کہ وہ نماز بہت کارگر ہے. تو عام نمازوں کے بنسبت رمضان میں تو نیکیوں ہی کا سیزن ہے، تو آدمی سے استفادہ کرے. کچھ اور وہ نمازیں جو عام دنوں میں ہم پڑھتے نہیں، یہ پیدا کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے. ایک تو اپنے گناہوں کو دھونے کا ذریعہ ہے رمضان کے روزے اور رمضان کی راتوں میں قیام، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ سے قربت کے راستے کھلتے ہیں اور آدمی خدا کی طرف آگے بڑھنے لگتا ہے. یہ پہلی چیز ہے جو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ رمضان میں ہماری روحانی ترقی ہوتی ہے. روحانی ترقی کا ایک اور ذریعہ ہے دعا، اللہ سے قریب ہونے کا. سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہر روزے دار کے لیے ایک دعا لازماً اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. یہ بہت خاص بات ہے جو انہوں نے پوری سند کے ساتھ وہاں وہ حدیث لکھی ہے، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کے ہر دن اور ہر رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور رمضان کے ہر روز و شب میں ہر مسلمان کے لیے ایک دعا ہے جسے قبولیت سے نوازا جاتا ہے. اس کا سمپل معنی یہ ہوا کہ سحری کی ایک دعا، افطار کی ایک دعا اگر آپ طے کر لیتے ہیں، پلاننگ کر لیتے ہیں، تو 60 دعائیں آپ کی لازماً قبول ہوتی ہیں. زندگی کا جائزہ لیں، زندگی میں ترقی کرنی ہے تو مزاج کو بدلنا ہے، کردار کو بدلنا ہے، اخلاق کو بدلنا ہے، فکری پختگی پیدا کرنی ہے، گھر کے حالات کو بدلنا ہے، بچوں سے اچھے خوشگوار تعلقات پیدا ہونے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک مجھے کرنا ہے، میری تعلیم کا مسئلہ آسان ہونا ہے، رزق میں خیر و برکت ہونا ہے، گھر میں کوئی بیمار ہے تو اس کی بیماری کی شفا کی دعا کرنی ہے. 60 دعائیں بندے مومن کم از کم، یعنی حدیث میں بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر روز اور ہر شب ایک دعا لازماً قبول کرتا ہے. یعنی یہ تو انکریجمنٹ کے لیے، اللہ تعالیٰ تو قبول کرتا ہی ہے. یہ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کی دعا رد نہیں کرتا، ان میں سے ایک روزہ دار کی دعا جب تک کہ وہ روزہ افطار نہ کر لے. تو اللہ سے قربت روحانی ترقی کا ایک ذریعہ ہے نمازوں کی پابندی، ایک ذریعہ ہے اضافی نمازیں پڑھنا، متنوع نمازیں پڑھنا، ایک ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا، اور ایسی دعائیں جس کے بارے میں کہا گیا کہ لازماً ایک دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. تو آپ پلاننگ کے سطح پر آتے ہیں تو پلاننگ یہ ہے کہ مجھے 3 کام کرنا. مثال کے طور پر میں اپنی زندگی کے لیے، آپ اپنی زندگی کے لیے، آپ اپنی زندگی کے لیے منصوبہ بنائیے. مثال کے طور پر میں یہ منصوبہ بناؤں کہ روزوں کا ایسا اہتمام کروں کہ روزہ کسی وجہ سے چھوٹنے نہ پائے. سفر آ رہا ہے تو آگے پیچھے کروں، کوئی اور مصروفیت آ رہی ہے تو آگے پیچھے کروں، اور کوشش کروں کہ پورے کے پورے روزے، الا یہ کہ کوئی بیمار ہو جائے تو ایک الگ بات ہے جو اس کے کنٹرول سے باہر ہو، ورنہ ہے کہ روزے کا مجھے اہتمام کرنا ہے، تراویح کا مجھے اہتمام کرنا ہے، نمازوں کا مجھے بہت سختی کے ساتھ مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنا ہے، مجھے دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے. تو اب میں مارکیٹ میں جاؤں گا، دعاؤں کی کتابوں کو خرید کر لاؤں گا، دعاؤں کے بارے میں پلاننگ کروں گا کہ میری 60 ضروریات کیا ہیں زندگی میں، اور دعا کرتا رہوں گا. لیکن ایک دعا تو اللہ تعالیٰ جب قبول کرتا ہے تو مجھے ایک سحری میں ایک دعا اللہ سے پاس کرانا ہے، ایک افطاری میں ایک دعا لازماً پاس کرا دینا ہے. تو اس کے لیے ایک سوئی سے جم کر اللہ سے جو ہے دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کرنی ہے. اس کے بعد آدمی اپنی حاجات و ضروریات کو رکھتا ہے. ایک چیز تو یہ ہو گئی کہ صاحب اس طرح سے ہم اپنا ارتقاء کر سکتے ہیں، اپنا ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں، اسیس کریں کہ ہم کہاں ہیں، کہاں جانا ہے. 3 سے 4 کو جانا ہے، 4 سے 4:30 پہ جانا ہے، اور کون سے 3-4 آئٹم ہے جو میں کر سکتا ہوں، میری صلاحیت کے مطابق مجھے طے کرنا ہے. رمضان کے جوش میں ایسا نہیں کہ میں 10 آئٹم طے کر لوں اور کچھ بھی نہ کروں، تو انسان اپنے آپ کو ملامت کرنے لگتا ہے رمضان کے جانے کے بعد. اس لیے جو ممکن ہو اس کی تیاری کرنی چاہیے. نمبر 1. نمبر 2 ہے علمی و فکری ارتقاء. آپ بتائیے کہ علمی اور فکری ارتقاء کے لیے قرآن سے زیادہ کوئی کارگر سورس ہو سکتا ہے؟ کوئی اور سورس نہیں ہے. قرآن نے کہا ھذا بصائر من ربکم وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون. کہا کہ قرآن تو بصیرت کی روشنیاں ہیں، اس کے اندر جو انسان کی عقل کے لیے فوڈ ہے، فوڈ فار تھاٹ ہے، آئیڈیاز جنریٹ کرتا ہے قرآن.
انسان کے ذہن کو جھنجھوڑتا ہے، کوشش کرتا ہے، شیم کرتا ہے، سوالات کھڑے کرتا ہے، اعتراض کرتا ہے ہماری زندگی پر۔ قرآن جب ہم پڑھنے لگتے ہیں تو قرآن ہمارے ساتھ ایک معاملے میں ڈائلاگ کرنا شروع کرتا ہے، بلکہ ایک آتھر نے لکھا کہ وہ ہم سے فائٹ کرنا شروع کرتا ہے، قرآن ہم سے جھگڑا کرنا شروع کر دیتا ہے، ہماری زندگی پر سوال اٹھاتا ہے، ہمارے رویے پر انگلی اٹھاتا ہے، ہمارے طور طریقے پر جو کوشچن کرتا ہے، اور ہم کو پوچھتا ہے کہ تم جو کر رہے ہو صحیح ہے کہ نہیں ہے، اور ہم اس سے سوال کرتے ہیں تو اس کا جواب اگلے صفحے میں دیتا ہے، آگے کہیں نہ کہیں ہم کو جواب ملتا ہے۔ گویا کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو پڑھنے والے سے ڈیبیٹ کرتی ہے، ڈائلاگ کرتی ہے، ڈسکس کرتی ہے، کوشچن کرتی ہے۔ تو قرآن سے زیادہ انٹلیکچوئل گروتھ کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ ویری ویری انفارچونیٹ یہ ہے کہ امت مسلمہ نے قرآن کو اس پہلو سے استعمال نہیں کیا۔ وہ نالج کا بھی سورس ہے، وہ تھنکنگ کا پروسیس بھی جو ہے وہ جنریٹ کرتا ہے، وہ انوویشن بھی سکھاتا ہے، کریٹیوٹی بھی سکھاتا ہے۔ قرآن بار بار کہتا ہے غور و فکر کرو آسمان پر، زمین پر۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے زمین اور آسمان، سورج اور چاند اور ستارے، صبح اور شام، دن اور رات، جانور، چرندے پرندے، شجر حجر، پھول پنکھڑیاں، تتلیاں، بیل بوٹے، ہر چیز پر انسان غور کرنے لگتا ہے تو اسے معلوم ہونے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو بس پیدا نہیں کیا، اور ایک پتی کے اندر اسے ایک پوری کائنات نظر آتی ہے، علم کا ایک بڑا ذخیرہ نظر آتا ہے۔ تو غور و فکر کرنے کے لیے قرآن سے زیادہ کوئی اور مؤثر ذریعہ نہیں ہے۔ علمی ارتقاء جن کو کرنا ہو رمضان کا منصوبہ بنائے کہ میں قرآن سے جو ہے استفادہ کروں گا، یہ آدمی کو طے کرنا چاہیے۔ قرآن نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ بینات، آرگیومنٹس، حجت، دلیل، پروف اس کے اندر موجود ہے۔ کس کا پروف ہے؟ سیدھا راستہ جو اسلام بتاتا ہے اس کے بھی پروف ہیں، اور فرقان کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا حق ہے کیا باطل ہے، یہ سمجھنے کے لیے بھی یہی پروف ہے، یہی آرگیومنٹ ہے قرآن، وبینات من الہدی والفرقان۔ تو علمی ارتقاء جن کو کرنا ہو وہ قرآن سے جتنا قریب ہوں گے انشاءاللہ ان کا علمی ارتقاء ہوگا۔ اعتکاف بھی علمی ارتقاء کا ایک ذریعہ ہے، انٹلیکچوئل گروتھ کا ذریعہ ہے۔ آدمی کانٹمپلیشن کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تنہائی نصیب ہوتی ہے، خاموشی ہوتی ہے، قرآن اس کے پاس موجود ہوتا ہے، اپنی زندگی، سماج کی زندگی، حالات سب پر غور و فکر کرنے لگتا ہے، انٹلیکچوئل گروتھ ہونے لگتا ہے۔ تو میں منصوبہ بنا سکتا ہوں کہ میں انٹلیکچوئل لیول پر کہاں کھڑا ہوں۔ مان لیں کہ مثال کے طور پر میں 4 پر کھڑا ہوں، مجھے جانا ہے 4.5 پر یا 5 پر، تو میں نے یہ طے کیا کہ اس رمضان میں قرآن مجید کی فلاں سورت کا تفصیل کے ساتھ مطالعہ کروں گا۔ یا یہ ہو سکتا ہے کہ ہر روز میں تراویح میں جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں اس کا خلاصہ پڑھ کے آؤں گا، آپ جو چاہیں طے کریں۔ یا یہ ہو سکتا ہے کہ دروس قرآن کی مجلس جہاں سجتی ہو وہاں جاؤں گا اور کچھ نہ کچھ میں قرآن سے استفادہ کروں گا۔ یا یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید کے حوالے سے میں 3-4 تفسیر کو لے کر کمپیئر کروں گا اس ایک موضوع پر، دعوت کا موضوع، انسانیت کا موضوع، رہنمائی کا موضوع۔ ایز اے پیرنٹ مجھے کیسا رول ادا کرنا چاہیے گھر میں، باپ کی حیثیت سے، ماں کی حیثیت سے، صرف ایک موضوع کو لوں گا اس رمضان میں، اور قرآن میں جہاں جہاں پیرنٹنگ کا ایشو آیا ہے اس کو میں غور سے مطالعہ کروں گا۔ تو نمبر 1 قرآن مجھے 4 سے 4.2 تک لے جائے گا، اعتکاف کروں تو مجھے 4.2 سے 4.4 پر لے جائے گا، میں مطالعہ اور دروس کی مجلس میں جاؤں تو 4.5 پہ چلا جاؤں گا۔ مجھے پہلے طے کرنا ہے کہ میں قرآن یا انٹلیکچوئل لیول پر کہاں کھڑا ہوں، مجھے کہاں جانا ہے۔ 3-4 آئٹم مجھے اس رمضان میں طے کر لینا چاہیے۔ تیسرا ہے سماجی ارتقاء۔ سماجی ارتقاء میں ہمارا جو بڑا پرابلم ہے وہ یہ کہ سماج سے ہم ڈسکنیکٹڈ ہی موسٹ آف دا ٹائمز۔ کچھ ہی لوگوں کو، اللہ کے بندوں کو توفیق ہے، وہ سماج سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ جو ہے یہ مواسات کا مہینہ ہے، غم گساری کا مہینہ ہے، غم خواری کا مہینہ ہے، بندوں سے ریلیٹ کرنے کا مہینہ ہے، بھوکوں پر کیا کچھ گزرتی ہے اس کا احساس کرنے کا مہینہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لمبی حدیث ہے، وقت کے تقاضے کے تحت میں اختصار سے عرض کرتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ رمضان میں روزے دار کا افطار کرانا بہت بڑے اجر کا اور گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو افطار کراؤ۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارے اندر اتنی سکت نہیں ہے، تعداد نہیں ہم میں سے کہ ہر آدمی دوسرے آدمی کو افطار کرا سکے۔ تو آپ نے فرمایا شکم سیری، پیٹ بھر کر کھلانا ضروری نہیں ہے، اگر کوئی آدمی ایک کھجور کا ٹکڑا یا ایک گھونٹ پانی یا لسی سے بھی افطار کرا دے تو اتنا ہی اجر ملے گا اور روزے دار کے اجر میں کم کیے بغیر۔ یہ ریلیٹ ہونے کا مہینہ ہے، لوگوں کا درد محسوس کرنے کا مہینہ ہے
کتنے طریقے ہو سکتے ہیں جس میں ہم اس مہینے میں انسان اور بندگان خدا کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں؟ یہ میں طے کر سکتا ہوں کہ اس رمضان میں مجھے 5 پرانے جوڑے نکالنے ہیں، فلاں کو بھیجنا ہے۔ اس رمضان میں مجھے 2 بچیوں کے لیے یونیفارم کا انتظام کرنا ہے، جون کا مہینہ آ رہا ہے۔ مثال کے طور پر میں یہ طے کر سکتا ہوں کہ مجھے اپنے رشتہ داروں میں 5 لوگوں کے لیے پورے رمضان کا جو سودا ہو سکتا ہے وہ مجھے فراہم کر دینا ہے۔ یہ میں طے کر سکتا ہوں کہ روزانہ ایک تشتری ہی صحیح، لیکن روزانہ میں پڑوسیوں کو افطار بھیجو، 30 دن 30 پڑوسیوں کو میں افطار بھیج سکوں۔ کچھ بھی میں طے کر سکتا ہوں، کوئی بھی طے کر سکتے ہیں، لیکن انسانوں سے ریلیٹ کرنا، کپڑے کے ذریعے سے، خوراک کے ذریعے سے، افطاری کے ذریعے سے، ریکوائرمنٹس پورا کرنے کے ذریعے سے، سودا سلف کی دکانوں کو چلے جائیے، وہاں لسٹ پوچھیے تو کتنے لوگ ہیں جو ڈیفالٹرز ہیں، مہینوں سے ادا نہیں کر پاتے۔ چھوٹی چھوٹی رقم ہوتی ہے، 200 روپے، 500 روپے، 1000 روپے دے نہیں پاتے۔ آپ خاموشی سے جو ان کے قرض ادا کر دیجئے اور وہ آٹومیٹک دکاندار بتا دے گا کہ آپ کا قرض کوئی ادا کر کے چلا گیا۔ کتنی بڑی روحانی مسرت آپ کو ملے گی، کتنی بڑی دعا ان کی طرف سے آپ کو ملے گی۔ یہ مواسات کا مہینہ ہے، پلان کیجئے آپ کہاں کھڑے ہیں، کہاں جانا ہے، کیا آئٹمز کو آپ کو ٹچ کرنا ہے۔ یہ میرے خیال سے آج 3 باتیں کافی ہیں۔ جذباتی نشوونما یعنی ایموشن، اس پر کبھی تفصیل سے بات کریں گے۔ رمضان اس میں ہمیں اپنے غصے کو کنٹرول کرنا سکھاتا ہے، زبان پر لگام لگانا سکھاتا ہے، جھوٹ بولنے سے منع کرتا ہے۔ اس روزے کے ذریعے سے ہم اپنے جذبات پر بھی کنٹرول کر سکتے ہیں۔ وہ تفصیلی بات ہے، موقع نہیں ہے، لیکن اگر آپ چاہیں تو جذباتی نشوونما، ایموشنل ڈیولپمنٹ بھی رمضان کے ذریعے سے کر سکتے ہیں۔ اپنی زبان کو درست کر کے، اپنی نگاہوں کو درست کر کے، اپنے جذبات کو کنٹرول کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو آنے والا رمضان ہمارے لیے ایک بہت بڑا زرین موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اپنا ڈیولپمنٹ کا منصوبہ بنائیں، کہاں کھڑے ہیں وہ طے کریں، کہاں جانا ہے وہ طے کریں، اور ہر آئٹم میں 1-1 2-2 3-3 اعمال کو طے کریں اور اس پر رمضان میں عمل کریں، اور رمضان کے بعد اس عمل کو جاری رکھیں، تو ہماری زندگی کے اندر ایک خوشگوار تبدیلی آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو رمضان کے حوالے سے اپنی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خوب اللہ تعالیٰ رمضان سے ہمیں استفادہ کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔